اگر میں وہاں پر نہ پہنچتا اس علاقے کے اندر تو شاید چیف منسٹر کو بھی غلط گائیڈ کیا جاتا. کوئی بھی چیف منسٹر ہو اس کی پرسنل ٹیم ہونا بہت ضروری ہے. جو آپریشنل تھے اس کی کمزوریاں سامنے آئی نا, یہ ہیلی کاپٹر یہاں پر کیوں نہیں پہنچا ہے. لیکن یار میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, جب ہم نے دیکھا فلڈ کے دوران اور فلڈ کے بعد, فلڈ سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, 10-11 لوگ جب پانی میں بہہ گئے تھے, تو وہاں پر ایکشن وہ بتائیں کس طرح ہوا تھا. دیکھیں وہ سب کو بتائیں کہ وہ واقعہ کس طرح ہوا تھا. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, لیکن میڈیا کا اس میں کیا کردار رہا, آپ نے کس طرح آگاہ کیا, یہ ساری بات بتائیں سر. جی وہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ تھا, اور بس اللہ کرے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. ایک جان بھی جو ہے اگر جائے نا تو وہ بہت دکھ کی بات ہے, اور ہر جان جو ہے نا قیمتی جان ہوتی ہے. تو اس میں تو 16-17 جانیں تھیں یار, اور اس کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں وہاں پہ دیکھیں نا گورننس کے معیار کو, اور وہاں پہ جو آپریشنل تھے اس کی کمزوریاں سامنے آئی نا, اور اگر وہ کمزوریاں جو ہے تو ہم نے پہلے سے ان کا بندوبست کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا بڑا سانیہ جو ہے تو نہ ہوتا. تو اس وقت جو ہے نا میڈیا نے تو میڈیا میں جو چیزیں سب سے بڑی تھی تو وہ کہہ رہے جی کہ یہ ہیلی کاپٹر یہاں پر کیوں نہیں پہنچا ہے. حالانکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر تھا, اچھا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر اس سے پہلے باجوڑ میں تھا, اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے مجھے جہاں تک ہم نے بھی ہیلی کاپٹر میں کافی ہیلی میں جو ہے نا کافی جو ہے وہ وزٹ کیا ہے, تو ہیلی میں تو جب ہیلی کی اڑان ہوتی ہے اور جب ہیلی جو ہے تو لینڈ کرتا ہے تو اس کی جو ہے تو مطلب ہے اڑان اور لینڈنگ کے دوران جو ہے تو کتنی تیز ہوا ہوتی ہے نا, وہ ہوا ہی جو ہے نا بندے کو ہلا دیتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک ٹیکنیکل وجہ تھی, تو کافی تنقید شروع ہو گئی تھی. لیکن یار میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہی دیکھا ہے تو مطلب گنڈپوری ہے نا, آپ نے گنڈپور کے لیے جو ہی دیکھا کہ یار اب اس کے لیے مسئلہ بن رہا ہے, تو آپ جو ہے تو فوراً میرے خیال اسلام آباد سے روانہ ہوئے تھے, اور اس کے پاس آپ کے پاس اس وقت گاڑی بھی نہیں تھی. پھر گاڑی بھی آپ نے فوراً ارینج کروائی, ساتھ میں آپ نے جو ہے تو وزیر کو بھی ساتھ دو وزیروں کو ساتھ لے کر آئے تھے, اور وہ بھی اسلام آباد میں میرے خیال کوئی میٹنگ تھی, بھاگتے بھاگتے آئے تھے. اور میں نے آپ سے پوچھا کہ میں نے کہا یار میں تو اسلام آباد میں تو جا رہا ہوں سوات میں, اور اپنی لائیو میری تو DSNG ہے, میں وہاں پر کوریج کروں گا, اور یہ میڈیا پہ تو یہ ہنگامہ برپا ہو گیا. تو اس نے کہا, آپ نے کہا بس میں بھی پیچھے آ رہا ہوں. کوئی بھی چیف منسٹر ہو اس کی پرسنل ٹیم ہونا بہت ضروری ہے. جو میں نے ایز اے گورنمنٹ میں کام کیا اور گورنمنٹ کے اندر رہ کر, اگر میں وہاں پر نہ پہنچتا اس علاقے کے اندر تو شاید چیف منسٹر کو بھی غلط گائیڈ کیا جاتا, غلط ایک سمت پہ لیا جاتا, اور سوشل میڈیا پہ اس کی ٹرولنگ ہوتی, اور یہ چیز غلط ہے. وہاں پر چیف سیکرٹری صاحب بھی آئے, اس نے بریفنگ چیزیں لی, اس نے ایک اپنی رپورٹ سبمٹ کرائی اور ایک ہم نے سبمٹ کرائی. اور مجھے وہ دن یاد ہے, 5 MPAs ہیں سوات کے, 3 MNAs ہیں میرے خیال میں, 2 تحصیل چیئرمینز ہیں, تحصیل ناظم ہیں, اور وہ بیٹھ گئے تھے کہ بھائی اب ہمیں عوام نہیں چھوڑتی ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو وہ پورا جتنے بھی وہاں کے نمائندگان تھے وہ ان کی امیدیں علی امین کی طرف تھی, کیونکہ بیوروکریسی تو چاہتی تھی اس ٹائم کہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, بچائیں. لیکن جب ہم نے پورا آگاہ کیا اور بتایا اس میں کہ یار یہ چیز ہوئی ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, تو میں سلام کرتا ہوں علی امین کو کہ اس نے ودن 15 منٹس آرڈرز جاری کر دیے تھے اور 6 افسران معطل کر دیے تھے. اور ان کی میرے خیال میں ابھی انکوائری بھی ریسنٹ کوئی آئی ہوئی تھی, تو میں نے پڑھی نہیں ہے, لیکن اس کی انکوائری بھی ہو چکی ہے اور افسران وہ فارغ بھی ہو چکے ہیں. نہیں, بڑے ذمہ دار لوگوں کو معطل کرنا آسان کام نہیں تھا, اور وہاں پہ جو ذمہ دار افسران تھے وہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے تھے, لیکن اس اثر و رسوخ کو بھی جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو اس اثر کو قبول نہیں کیا, اور پھر جو ہے تو ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. اور اس کارروائی کے نتیجے میں دیکھیں نا, جہاں پر بڑے افسران معطل ہوئے وہاں پر چھوٹے بھی جو اہلکار تھے ان کو بھی معطل کیا گیا. مطلب سب سے بڑی تو جو ہے نا وہاں پر جب گلیشیئر سے وہ پانی آنا شروع ہوا تو وہاں پہ مختلف جو ہے تو
मरहलेवार चेक पॉइंट्स हैं, तो जहाँ पर ख्वाजा खेला में जो है, तो जब वो सैलाब आया तो उस वक्त उन्होंने उसको वो मतलानी किया था इधर स्वात में, तो अगर वो कर देते तब भी सूरत हाल बेहतर हो जाती। तो लेकिन यह है कि कुछ लोग कुछ चीज़ें जो है ना, उसमें वाक़या तो बहुत बड़ा था और बहुत अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इसमें कुछ हमारे लोगों को भी गलती थी, मतलब आम टूरिस्ट की भी गलती है, उनकी भी आगाही होनी चाहिए, उनको भी आगाह होनी चाहिए कि कौन सी जगह हैं जो वल्नरेबल होती हैं, जो जिससे जो है ना नुकसान हो सकता है, तो उनको वहाँ से अपने आप को जो है तो महफूज रखना चाहिए। खुद हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है। फिर आप देखें कि वहाँ पर एक होटल्स माफिया था, उन्होंने कब्जा किया हुआ था, फिर उस वाक़ये के नतीजे में, लेकिन इसमें मीडिया ने हाईलाइट किया ना, तो उस वाक़ये के नतीजे में फिर उन होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इवन कि इतनी बड़ी सतह पे ये आवाज़ उठी कि वहाँ पर अमीर मकाम का होटल को भी जो है तो किसी को इतना नहीं, इतने ज़्यादा लोग, मतलब बाहर से बड़ी तादाद में लोगों को मालूम नहीं था कि अमीर मकाम का भी होटल है, लेकिन उसमें वो अमीर मकाम का होटल भी हाईलाइट हो गया। कि इवन कितना हाईलाइट हुआ कि प्राइम मिनिस्टर तक, जब लोग प्राइम मिनिस्टर ने भी जब लोगों के साथ इंटरेक्शन किया तो उसमें भी वो बात सामने आई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी अगर कोई ऐसा बंदा के जो कि बहुत असर रसूख भी रखता हो लेकिन उसने तजावजात की हुई हैं तो वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, मैंने सर तो ये है, और लेकिन ये है कि इसमें ये ना कि अली अमीन के साथ जो है वो आप देखें कि अली अमीन ने अपना तरीक़ाकार और एक राब्ता ऐसा रखा हुआ था ना दीगर सूबों के साथ कि फिर जब ये वाक़या हुआ तो अली अमीन को पंजाब की चीफ मिनिस्टर का भी फ़ोन आया, सिंध की भी आया, बलूचिस्तान से भी आया, वफाक से भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने रब्ता किया, क्योंकि अली अमीन खुद भी जो है तो सियासत एक तरफ, लेकिन गवर्नेंस के मामलात में वो तमाम इदारों को साथ लेकर चलता था, इसलिए फिर उनसे भी रब्ते किए गए जो कि ज़रूरत पड़ सकती तो वो करें।